بالکل سستی چیز، جا کر انہوں نے قیمت دی، ان کو چاول اٹھا کر دکاندار نے پیش کر دیے۔ جب ان کی بارگاہ میں چاول پیش کیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ چاول میں بہت سا کچرا بھی ہے۔ ہوتا تھا نا پہلے، آپ کہیں گے سپر مارکیٹ کو جا کر میں خریدوں گا ایک دانہ بھی کچرا نہیں ملے گا، وہ زمانہ ایسا نہیں تھا۔ باضابطہ جنگل سے کھیت سے چاول آ جایا کرتا تھا، اس کے بعد لوگ خرید لیتے تھے۔ ہمارے بچپن میں بھی چھاننے کا سلسلہ آج بھی ہوگا، کہیں نہ کہیں چھانا جاتا تھا، اس میں کیڑے ہوتے تھے اور اس میں کچرا ہوتا تھا، باضابطہ اس کے کنکر ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے کالے کالے، آپ کے ذہن میں ہوں گے کالے کالے کنکر ہوتے تھے، اس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے تھے۔ تو حضرت عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے دکاندار سے پوچھا، بھائی یہ میں نے تمہیں قیمت جو دی ہے، یہ آپ کو میں نے جو 8 آنے دیے ہیں، یہ جو قیمت آپ کو میں نے دی ہے چاول کے لیے دی کہ آپ مجھے کیڑے دیں، اس واسطے تو میں نے آپ کو قیمت نہیں دی کہ آپ مجھے کچرا دیں، اس واسطے تو میں نے آپ کو قیمت نہیں دی کہ آپ اٹھا کر اس کے ساتھ کچرا شامل کر دیں۔ میں تو آپ کو قیمت چاول کی دے رہا ہوں۔ قیمت کس کی دے رہا ہوں؟ قیمت کس کی دے رہا ہوں؟ چاول کی قیمت دے رہا ہوں۔ آپ مجھے دے رہے ہیں اس کے ساتھ کچرا، آپ اس کے ساتھ دے رہے ہیں مجھے کچرا، اس کے ساتھ آپ کیڑے دے رہے ہیں۔ یہ کیا قصہ ہے؟ یہ بات کیا ہے؟ جب قیمت چاول کی دی جائے تو بار بار اس کو ڈسٹرب نہیں مت کرو، چھوڑ دیجئے اس کو تھوڑی دیر کے لیے۔ اور بچوں کا چلنا پھرنا بھی بڑا مشکل مسئلہ ہے، یہ تھوڑی دیر کے واسطے بچوں کو خاموش کرا دیے، پانیاں پلانا۔ میں بھی تقریر کر رہا ہوں، میرے کو بھی پیاس لگ رہی، کیا پانی پی لیتے بیٹھ جائیں گے؟ میں بولا شربت لاؤ، تھمس اپ لاؤ، نہیں ہوتا، جلسے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں۔ تو دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، میں نے تمہیں قیمت دی کس کی؟ چاول کی، مگر آ رہا ہے ساتھ میں کچرا، آ رہے ہیں ساتھ میں کیڑے، یہ قصہ کیا ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، حضرت یہ کیڑے میں اپنی طرف سے لا کے نہیں ڈالا، کب کیڑے میں لا کے اس میں نہیں ڈالا، نہ وہ کنکر میں نے لا کر اس میں ملائے، میں اپنے شوق سے نہیں ملایا حضرت، یہ اس میں خود بخود ملے ہوئے ہیں، یہ پہلے سے مل کے آئے، میں نہیں ملایا حضرت۔ تو حضرت نے فرمایا، اچھا ان کنکروں کو اور ان کیڑوں کو چاول سے ایسی محبت ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا، حضرت بالکل، یہ کنکر یہاں تک اس واسطے پہنچے، آپ کے ہاتھ میں اس واسطے پہنچے کہ انہوں نے چاول کا ساتھ تھام لیا، یہ کیڑے اس واسطے آپ تک پہنچے کہ یہ چاول کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت بست کرنے لگ گئے، حضرت رقص کرنے لگ گئے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت اچانک کیا ہوا؟ یہ کیڑے، یہ چاول، یہ کچرا، آپ وجد میں کہیں کو آ جا رہے ہیں، حضرت ہوا کیا؟ حضرت وش فرما رہے ہیں، رقص طاری ہو گیا، حضرت آخرکار بے ہوش ہو گئے، پانی چھنکا گیا، حضرت کو اٹھایا گیا۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ بولے چاول، اللہ کا نام آیا، بولو آپ، کچرا، اللہ کا نام آیا، بولے کنکر، اللہ کا نام آیا، بولے کیڑے، رسول اللہ کا نام آیا، کچھ بھی نہیں آیا، حضرت وجد میں آ گئے۔ قوالی کا کوئی شعر ہوا، نعت خوانی ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، حضرت وجد میں ہے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت یہ معاملہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ بے ہوش ہو جانے کی بات کیا تھی؟ یہ تو بات عام سی بات ہے، بچہ بھی جانتا ہے، چاول کے ساتھ کچرا آ جاتا ہے، آپ وجد میں کیوں آ رہے ہیں؟ تو حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا، میدان محشر کا مجھے منظر یاد آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا، میدان محشر کا منظر کیسے یاد آ گیا؟ تو انہوں نے کہا، پروردگار قیمت دے گا، پروردگار اپنی خدمت میں بلائے گا، پروردگار انعامات کی بارش کرے گا، پروردگار قیمت دے کر اپنے محبوبوں کو اعلیٰ اعلیٰ مناصب عنایت فرمائے گا۔ جب اعلیٰ اعلیٰ ممبروں پر انہیں بٹھایا جائے گا، ساتھ میں ہم غلام بحیثیت کچرا اعلیٰ اعلیٰ مقامات خود بخود حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ جس طرح کچرا، کیڑا، کنکر چاول کے ساتھ ہو جائے، وہ میرے ہاتھ تک پہنچنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ان کی قیمت لگ جایا کرتی ہے، اسی طرح ہم گناہگار، ہم سراپا خطا کار، ہمارا سارا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا، نہ ہماری کوئی قیمت ہے، نہ ہماری کوئی قدر ہے، نہ ہماری کوئی وقت ہے۔ ہم نے ایک کام کیا عقل مندی کا کہ ان کے ساتھ ہو گئے جن کی قیمت لگائی جانے والی ہے۔ تو دوستو یہ فائدہ ہے، اللہ فرماتا ہے والمرسلات، قسم ہے بھیجے جانے والوں کی۔ مطلب کیا؟ کیوں قسم کھائی جا رہی ہے؟ بتایا جا رہا ہے، لوگوں جن کی قسمیں میں کھاؤں معمولی لوگ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ جن کی قسم کھائے معمولی لوگ ہو سکتے ہیں؟ منڈیاں ہلا تو نہیں چھوڑتا، میں چھوڑنے والا ہی نہیں ہوں، میں اتنا چیخوں آپ بولے ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور میں ہر تقریر میں بولتا ہوں، اتنی بڑی منڈی نہ کوئی ہلاؤ، چھوٹی زبان ہلاؤ بھائی۔ تو میں آپ سے پوچھ رہا تھا، جن کی اللہ قسم کھائے معمولی لوگ ہو سکتے ہیں؟ پورا مجمع بولے۔ پیچھے والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی شاید بات، پیچھے سامنے والا نہیں دینا جواب، پیچھے والوں سے گفتگو۔ بھائی آپ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھی بات ہے، آپ لوگ ہمیں ذرا جواب دیجئے، پیچھے سے آگے، ادھر والے سوئے ادھر والے سے، کوئی بھی سویا میں ہار گیا،
ایسا قصہ ہے، آپ نہیں سمجھے، آپ سو جا رہے ہیں تو میں کہیں تو دوست عرض یہ کر رہا تھا، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ بس تو عرض یہ کر رہا تھا والمرسلات عرفا، قسم ہے کن کی؟ ایک بار بھیجے جانے والے، ایک بار، دو بار، تین بار نہیں، لگاتار بھیجے جانے والوں کی اللہ فرما رہا ہے قسم ہے ان کی جو لگاتار بھیجے جانے والے ہیں، ان کی قسم، یہ لوگ لگاتار. ذرا آپ لوگاں کرنا ہے انتظام، یہ لوگوں نہیں رکتے، آپ لوگ اگر جلسے والے بیٹھ گئے ایسا، آپ لوگ توجہ دیجئے، آپ لوگ میرے کو پھر روکنے کا سے آپ لوگ اڑ گئے تو بھی جلسہ چلے جاتا. تو میں یہ کر رہا تھا، اللہ قسم ارشاد فرما رہا ہے بھیجے جانے والوں کی قسم، اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان کی قسم جو بھیجے جانے والے ہیں. لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہیں لوگ. آج کل اہل حدیثوں کا تو اتنا غلبہ ہے. ارے بھائی آپ لوگوں کا قصہ ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا. کوئی بولتا حنفی، کوئی بولتا شافعی، کوئی بولتا مالکی، کوئی بولتا حنبلی. چار امام ہیں آپ لوگوں کے. رسول ایک، شریعت ایک، بولتے ایسا، رسول ایک، شریعت ایک، قرآن ایک، حدیث ایک، پھر چار کی کو بھائی آپ لوگ. ہاں اچھا، اس کے بعد پھر ایک اعتراض، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ کئی کو بھائی چار. قرآن ایک، حدیث ایک، شریعت ایک، طریقت ایک، آپ بھی ایک ہونا. کوئی قادری کہتے، کوئی چشتی کہتے، کوئی نقشبندی کہتے، کوئی سہروردی کہتے، کوئی سنی کہتے، کوئی حنفی کہتے، کوئی مالکی کہتے، کوئی حنبلی کہتے. اتنے طریقے آپ لوگ نکال کے رکھے ہیں. کیا قصہ ہے یہ قصہ کیا ہے؟ شریعت ایک ہوئی تو چلنے والے بھی ایک ہونا نا. راستہ ایک ہے، چلنے والے اب ایک ہونا، ایک راستے پر چلنے والے، ایک منزل کو پہنچنا. یہ کیا ہے؟ الگ الگ راستے آپ لوگوں نے بنا رکھے ہیں. یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ قصہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ آپ لوگ سنیوں میں یہ کیا کیا قسمیں آپ نے بنا رکھی ہیں؟ کوئی سنی، کوئی حنفی، کوئی قادری، اور کوئی چشتی، کوئی نقشبندی. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ سوال سمجھے تو جواب سمجھ میں آتا آپ کو. تو یہ سوال اعتراض ہے نہیں ہے؟ اعتراض میں دم ہے نہیں ہے؟ دم ہے اعتراض میں، ماننا پڑتا. جو ہے دم ہے تو دم قبول کر لینا. اپن دم ہے تو اس کو بے دم میں ہم نہیں بول سکتے. دم ہے اس میں کچھ نہ کچھ. تو بول رہے ہیں آپ لوگ جب ایک ہیں سب کے سب، یہ حنفی کہتے، کوئی نقشبندی کہتے، کوئی قادری کہتے، کوئی سہروردی کہتے. یہ کیا قصہ ہے؟ یہ قصہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے والمرسلات. ایک گروپ کو نہیں بھیج رہا ہوں میں، مرسلات جمع ہے. مرسلات کیا ہے؟ ان گروپوں کی قسم، ان بھیجے جانے والے گروپوں کی قسم. ایک کا نہیں، اللہ فرما رہا ہے کئی گروپس ہوں گے. آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ سمجھ گئے ہیں مگر آپ اتنا مطمئن نہیں ہے. ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگ مثالوں کے عادی ہیں اور ہر ایک کو مثال کی ضرورت پڑتی. مولانا روم کتاب لکھے، مثالیں بھر دی اس میں، مثالوں پہ مثالیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں مثالیں دیتا. مثال دیے تو بات سمجھ میں آتی ہے. ایک مثال میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی. آپ بتائیے مجھے، حیدرآباد میں پانی پیا جاتا ہے، کرنول میں پانی پیا جاتا ہے، گلبرگہ میں پانی پیا جاتا ہے، ہر جگہ پانی، مگر ہر جگہ ایک الگ دریا سے پانی پیا جاتا ہے. حیدرآباد کو کرشنا سے پانی آ جا رہا. گنڈی پیٹ پورا سوکھ گیا. گنڈی پیٹ کا ذکر چھوڑ دو آپ، گرمی کے دنوں میں نہیں پوچھ سکتے اس کو. گنڈی پیٹ سوکھ گیا، کرشنا کا پانی آپ پی رہے. اور کوئی اور تھوڑا آگے بڑھے کرنول کی طرف، کوئی پی رہا ہے تنگا بجرا کا پانی، کوئی پی رہا ہے کرشنا کا، کوئی پی رہا ہے گوداوری کا، اور کوئی فیضیاب ہو رہا ہے گنگا سے. گنگا جل پیا جاتا ہے. کوئی جمنا کا پانی پی رہا ہے. پی رہے ہیں نا. پورے ہندوستان میں بے حساب دریائیں ہیں. آپ سے پوچھا جائے یہ تمام کی تمام دریائیں نکلی کہاں سے ہیں؟ آپ لوگوں کو نہیں معلوم شاید. پوری کی پوری دریائیں، لمبا قصہ ہے پورا، تفصیل میں نہیں جاتا. دریاؤں میں پانی کہاں سے آتا؟ بولتے آپ نالوں سے. نالوں میں پانی کہاں سے آتا؟ بولتے آپ نالیوں سے. نالیوں میں پانی کہاں سے آتا؟ بولتے آپ بارش سے. بارش میں پانی کہاں سے آتا؟ بولے آپ بادل سے. یہی بولیں گے نا آپ. بادل میں پانی کہاں سے آتا بولے تو آپ کیا بولتے؟ ایک آیا ہوشیار ہے کوئی زبردست تیز دکھ رہے ذرا، انہوں بولے بادلوں میں پانی کہاں سے آیا بولے تو سمندر سے. بادل پانی کہاں سے لیتے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ پانی آیا کہاں سے؟ سمندر سے. اچھا مجھے یہ بتائیے کرشنا کس طرف جا رہی ہے؟ آپ بولنا، میں نہیں بولتا. سمندر کے. یہ بات چھوٹی سائنس کی کتابوں میں مل جاتی ہے آپ کو، 3-4 کلاس. ہو سکتا ہے وہ 5ویں پاس سے ہم کم ہے تو کیا ہے کہ اس کے اوپر تو نہیں ہو سکتی بات. تو میں یہ کر رہا تھا، آپ لوگ نازک اشارے بھی سمجھ لے رہے ہیں، بڑا سنبھل کے بولنا پڑتا بات، بہت تیز لوگ معلوم ہو رہے ہیں میرے کو. تو جو بھی ہے وہ جا رہے ہیں کہاں؟ سب راستے سمندر کی طرف نا. گنگا کہاں جا رہی بولو بھائی؟ اچھا کرشنا کوئی اور ندی کو جا رہی کیا؟ سمندر ہی نا. تو جتنی ندیاں ہیں تمام کی تمام سمندر کی طرف جا رہی ہیں. تو دوستو بالکل معاملہ سنیوں کا، حنفی، نقشبندی، سنی، قادری، جتنے سلسلے
جتنی شریعتیں جتنے راستے ہیں یہ تمام کے تمام نکلے کہاں سے ہیں؟ سمندر سے۔ جا کہاں ہیں؟ جا کہاں رہے ہیں؟ سمندر کو یعنی یہ علماء کرام بیان کرتے ہیں سمندر کسی اور کی ذات نہیں ہے، بمثل سمندر محمد الرسول اللہ موجود ہیں۔ جتنے لوگ آئے اسی سمندر سے آئے، قادری ہوں نقشبندی ہوں، جتنے سلسلے جا رہے ہیں اسی سمندر کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک سمندر ہے محمد الرسول اللہ کی ذات۔ اب جتنے جانے والے ہیں بڑھ بڑھ کر، رستے جدا جدا ہیں، علاقے جدا جدا ہیں، طریقے جدا جدا ہیں، مگر منزل ایک ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے والمرسلات عرفا، قسم ہے بھیجے جانے والوں کی، نقشبندی ہوں ان کی قسم، قادری ہوں ان کی قسم، چشتی ہوں ان کی قسم، سہروردی ہوں ان کی قسم، بھیجے جانے والے نام ان کے جدا جدا ہیں، ان کی منزل جدا نہیں ہے۔ جس کا دامن تھامو گے، قادری غوث اعظم کا دامن تھامے، ان کے سینے میں جو علوم ہیں، ان کے سینے میں جو معرفت ہے، ان کے سینے میں جو عرفان ہے، ان کی ذات میں جو کمال ہے، ان کا اپنا نہیں ہے۔ جتنا ان کے پاس ہے اس سمندر محمد الرسول اللہ کی خیرات ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کمزور نعرے نہیں لگانا، لگائے تو ایسا لگانا، دمدار لگانا۔ میں بھی سن مائک سے لگایا تو کیا بڑا کام ہوا، مائک سے تو کوئی بھی لگاتا۔ اب بنی بات، اب بنی بات، ذرا اچھے لگائے، دل خوش کرے، آپ کا ہی میرا بھی دل خوش ہوتا ہے تو کیا میری تعریف ہے۔ آپ بولیں گے کیا ان کو شوق ہے بھائی نعرے لگا لینے کا، کیا شوق ہے دیکھو ان کو، نعرے مارے تو خوش ہو رہے ہوں، میرے کو کیا بھی نہیں ہوتا بھائی۔ اللہ کی تعریف، رسول اللہ کی تعریف، غوث اعظم کا ذکر ہوا تو غلامہ خوشی ہوں گے نا، میں میرے واسطے خوش نہیں ہوں، اللہ کی تعریف، رسول اللہ کی تعریف، سمجھ جانا آپ۔ انسان ہے ذرا یہ بھی ہوتا وہ بھی ہوتا، دونوں چیزیں مل کے چلتے، مگر ہے تو اللہ رسول کا ذکر۔ تو بات کہاں سے نکلی؟ والمرسلاتی عرفا، قسم ہے بھیجے جانے والے گروپوں کی، جس انداز میں جائیں، جس طریقے سے جائیں، جس طریقے سے جائیں، پہنچ کہاں رہے ہیں؟ سمندر، یعنی سرکار کی ذات کی طرف، تمام سلسلے۔ پھر اچھا ایسا ہے تو کوئی ہاتھ ناف کے نیچے، کوئی سینے پر، کوئی ناف کے اوپر، کوئی رفع دین کر رہا، یہ کئی کو ہے؟ ایک جواب بہت لمبا نہیں جاتا اس میں، وہ سرکار غوث پاک کا بھی ذکر کرنا ہے، ان کی مجلس سجا کے خالی اولیاء کرام کی تعریف میں بھی ہم بولتے چلے جائیں گے تو بات نہیں بنے گی۔ تو دوستو ایک بات سمجھاتے ہوئے اپنی بات ختم نہیں کروں گا، غوث اعظم کا بھی ذکر کرنا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اعتراض یہ ہے کوئی رفع دین کر رہا، حنفی حنبلی، کوئی حنبلی رفع دین کر رہا، کوئی قادری، کوئی سنی، یہ حنفی نہیں کرتا رفع دین، ہر رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھاتے، آپ رفع یدین بولے تو ہاتھ اٹھانا، رکوع میں جاتے وقت آپ نہیں کرتے، آپ ہم تمام کے تمام، آپ سجدے میں جانے سے پہلے نہیں کرتے، تو یہ لوگ پریشان کر دے رہے معلوم، آپ تمام کے تمام سنی۔ پھر یہ ایک ایک کا طریقہ ایک ایک کو ہے، کعبے میں پورے کے پورے مسلمان جمع ہوتے، کوئی نماز کو ٹھہرے ہوئے ہیں، پورا ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں، پورے ہاتھ تک نہیں مانتے انہوں، پوری نماز سے ٹھہرتے ہیں، رکوع میں گئے تو رکوع میں گئے، سجدے میں گئے تو سجدے میں گئے، پلٹ کے آتے اسٹرائٹ، ادھر ادھر کچھ بھی نہیں، سیدھا ٹھہر جاتے ہیں، ایسے بھی ہے۔ تو لوگ بول رہے ہیں کیا ہے بھائی یہ قصہ، پورے کے پورے آپ لوگ ایک رسول کے ماننے والے چار امامہ نکال کے ہر ایک کی نماز کا انداز بدل دیا آپ لوگ، کیا بول رہے ہیں؟ سمجھ رہے بات آپ نہیں سمجھے تو بیکار ہے، سمجھنا، آپ سمجھے تک نہیں چھوڑتا میں بھائی۔ ایک رسول کے ماننے والے چار طریقے سے کئی کو پڑھتے، کوئی ہاتھاں چھوڑ رہا، کوئی ناف کے نیچے، کوئی ناف کے اوپر، کوئی گردن پہ بھی تماشے، یہ کیا ہے یہ؟ کوئی ہاتھاں اٹھا رہا، کوئی نہیں اٹھا رہا، کوئی سجدے میں جا کے اتحیات میں بیٹھ کے کوئی انگلیاں مار رہا، آپ دیکھیں کوئی انگلیاں نہیں مار رہا، کیا قصہ ہے بھائی یہ؟ کوئی انگلیاں مار رہا، کوئی انگلیاں نہیں مار رہا، کیا ہے یہ قصہ کیا ہے؟ پورے کے پورے، اور آپ پوچھیں گے تو بولیں گے یہ پورے سنیاں ہیں، پورے سنیاں، یہ وہابیاں مارے تو پکڑ لینا آپ، ارے کئی کو مار رہا بھائی انگلی، شیطان آ رہا کہتے، شیطان کو انگلی سے مارتا کوئی، وہ اپنی۔ تو سوال یہ ہے ایک رسول کے ماننے والے چار طریقے کی نماز کئی کو، ایک طریقے کی نماز کیوں نہیں؟ رفع دین کوئی کر رہا ہے، رفع دین کوئی نہیں کر رہا، کوئی ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی ہاتھ نہیں باندھ رہا، وجہ کیا ہے؟ یہ قصہ کیا ہے؟ یہ سلسلہ کیا ہے؟ تو دوستو ادھر لوگ آتے جاتے رہتے، کیا اسٹیج کے پیچھے کی ذمہ داری آپ نے لیے ہوئے ہیں کیا؟ اسٹیج کی طرف سامنے کی ذمہ داری آپ کی، پیچھے کیا بھی ہو آپ کا ہے نہیں وہ ٹھیکہ، آپ کی ادھر ہے، آپ ادھر کریے ڈیوٹی۔ میں بھی پلٹ کے بیٹھ گیا تو تقریر کرتے وقت ہوتی تقریر نہیں ہوتی۔ تو دوستو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ آپ اعتراض سمجھے، صحابیوں کا سمجھے نہیں سمجھے اعتراض؟ ایک رسول کی شریعت کے ماننے والے چار انداز میں کئی کو پڑھتے نماز، ایک انداز میں پڑھیے نا، ایک طریقے پر پڑھیے نا۔ تو دوستو ہوا یہ تھا، وجہ یہ تھی، رفع دین کو لے لیجیے آپ، رفع دین سرکار کرتے تھے پورے مسلمان کرنا، سرکار نہیں کرتے تھے پورے مسلمان نہیں کرنا، بعض کر رہے ہیں بعض نہیں کر رہے ہیں۔ تو دوستو معاملہ یہ ہے کہ بعض دفعہ سرکار نے رفع دین کیا،
اس واسطے کہ کافر جب آتے مسجد میں بت اپنے بغل میں دبا کر آتے، کپڑوں میں چھپا کر بت، سرکار بار بار ہاتھ اٹھاتے، بت گر جاتے، پتہ چل جاتا کون کافر داخل ہو گیا ہے جماعت میں، اس واسطے سرکار ہاتھ اٹھایا کرتے۔ جب مدینہ پاک چلے گئے، مسلمانوں کی بستی تھی، کوئی بغل میں بت رکھ کے آنے کا کوئی خیال نہیں تھا، تو سرکار بغیر ہاتھ اٹھائے کے نماز پڑھتے تھے تاکہ پتہ پورے مسلمانوں اٹھانے کی ضرورت کیا ہے۔ تو سرکار کی ادائیں دونوں ہیں، سرکار کے طریقے دونوں ہیں، سرکار کے انداز دونوں ہیں۔ سرکار رفع دین کیا بھی ہے، سرکار نے رفع دین نہیں کیا بھی ہے، دونوں باتیں سرکار کی ہیں۔ تو دوستو، اللہ نے یہ چاہا کہ میرے مصطفیٰ کی کوئی ادا نہ مٹے، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ سرکار کی کوئی ادا بھی مٹ جائے، تو اللہ نے یہ مناسب سمجھا، اے میرے مصطفیٰ تیری امت میں 4 ایسے امام بناؤں گا، تیری ایک ایک ادا کو ایک ایک امام اپنا کر تیری ساری ادائیں رہتی دنیا تک قائم کر کے چلے جائیں گے۔ اسی واسطے اماموں کا سلسلہ ہے۔ اب نہیں سمجھ میں آئے کسی کے، یہ حفاظت ہے، سرکار کی اداؤں کی حفاظت ہے۔ تو دوستو یہ حفاظتیں کی جا رہی، بات کہاں سے کہاں، عرض یہ کر رہا تھا والمرسلات عرفا، قسم ہے بھیجے جانے والوں کی لگاتار۔ ایک آخری بات المرسلات پہ عرض کرتے ہوئے غوث پاک کا ذکر کروں گا، پھر خطیب میں مثال عالم جلیل فاضل نبیل حضرت علامہ مولانا احمد نقشبندی صاحب کا خطاب بھی آپ کو سننا ہے، زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں ہے۔ آخری بات مرسلات پر، پھر حضور غوث اعظم کا کچھ ذکر، چونکہ غوث اعظم کے نام پر ہم جمع ہوئے تو ذکر کرے بغیر پیرانے پیر کا جا نہیں سکتے، پورے کے پورے غلامہ ہیں غوث اعظم دستگیر کے، تو ذکر تو کریں گے غوث اعظم کا۔ ایک بات آخری، والمرسلات عرفا، ایک آخری بات، وہ کیا؟ ایک ہوتا ہے آنا، ایک ہوتا ہے آنا، ایک ہوتا ہے بھیجا جانا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آپ کو میں مثال دوں، میں اگر دہلی کو جاؤں ٹکٹ میں لگانا، بالکل میں لگانا، نہ آپ لگاتے گا، میں دہلی گیا تو ٹکٹ لگاتے آپ لوگ؟ نہیں، کئی کو لگیں گے بھائی، پریشان ہو جا رہے ہیں آپ لوگ، ٹکٹ لگاؤ بول رہے ہوں، تقریر سننے آئے تو ٹکٹ لگاؤ، کیا قصہ ہے؟ ٹکٹ آپ لوگ نہیں لگاتے، میں دہلی جا رہا ہوں ٹکٹ میں لگانا۔ کھانے کا انتظام آپ لوگ کر رہے ہیں کیا ٹرین میں؟ نہیں، صاف بولو، آپ ڈرو، کو پکڑتا بھی نہیں میں جلسے کے بعد، کیسا نہیں بولے آپ؟ کھانے کا انتظام ٹرین میں آپ کی طرف سے ہے، جانے کا ٹکٹ کی ذمہ داری بھی میری، کھانے کا انتظام بھی میرا، رہنے کا انتظام بھی۔ پھر اتنے وقت میرے کو آٹوؤں کی ضرورت پڑتی، ٹیکسیوں کی کرایہ آپ دے رہی، کرایہ بھی آپ نہیں دیتے۔ کئی کو بولے تو آپ لوگ بولتے ہیں آپ جا رہے ہیں، ہم بھیجے کیا آپ کو؟ آپ جا رہے ہیں، آپ کا آپ کر لینا، آپ آنے والے ہیں، بھیجے جانے والے نہیں ہیں۔ آپ آ رہے ہیں اپنی مرضی سے، آپ آ رہے ہیں اپنی مرضی سے، قرض بھی آپ چلے آ رہے ہیں، پکڑنے والوں میں صحیح نہیں، 8 دن کو چلو، 4 دن کو چلو، ملنا مشکل مصیبت ہو جاتا، ملے بھائی 3 دن کے واسطے ٹائم نکالیے، یہ الگ لوگ ہیں، وہ لوگوں میں سے ہم لوگ نہیں ہیں۔ تو بات آپ کی سمجھ میں آنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ایک ہوتا ہے آنا، ایک ہوتا ہے بھیجا جانا۔ آنے والا جو ہوتا ہے، بچہ آیا، ارے کیا ہے بھائی، ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے آپ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ بچے ہیں، کیا بھی بول بھی نہیں سکتے، ان لوگوں کا بچپنا ہے، وہ لوگ حرکتہ نہیں کرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ لوگ کرتے رہنا کچھ نہ کچھ۔ ایک مرتبہ ایک عالم دین کی خدمت میں بچے کو لا کے پیش کرے، بچے کو، چھوٹے بچے کو لا کے ان کی گود میں بٹھا دیے، انہوں بولے بچے کو، چھوٹے بچے کو لاؤ، آ کے بیٹھا ہوا ہے خاموش، ہل رہا نہ جھل رہا، خاموش بیٹھا ہوا ہے ہاتھ ڈال لے کے۔ انہوں پلٹ کے بولے بھائی چھوٹے بچے کو لاؤ بولا تھا، یہ مولانا کو لا کے میرے گود میں کہیں کو بٹھا دیا، بولے گا چھوٹا بچہ بولا تھا، اچھا دوسرے بچے کو لاؤ، دوسرے بچے کو پلٹا کے لگا دیا، تھوڑے لینا مار دیا ان کے کرتے پہ، اس کے بعد ان کی داڑھی پکڑ کے کھینچا، انہوں بولے ہاں اب آیا دیکھو بچہ، وہ جو آیا تھا وہ بچہ نہیں تھا، مولانا تھا وہ، بولے گا تو بچے بولے تو شرارت لوگ کرتے، ہماری ذمہ داری، ان لوگوں کیا بھی نہیں بول سکتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بھیجے جانے والوں کی قسم، کہاں تھی بات، کہاں سے کہاں، بھیجے جانے والے، آنے والوں میں، بھیجے جانے والوں میں فرق ہوتا ہے۔ اب آپ کے شہر کو آ گئے وزیر اعظم منموہن سنگھ، ہوگا کیا؟ ان کے آنے کے ٹکٹ آپ اٹھاتے، میں اٹھاتا ہوں، منموہن سنگھ خود لگاتے نہیں لگاتے، حکومت لگا، میں پورا مجمع بولو بات نہیں سمجھ میں آ رہی، آپ لوگ تو نہیں لگاتے، پیچھے والوں سے پوچھیں گے منموہن سنگھ کا خرچہ کون اٹھا رہے ہیں پیچھے والوں میں سے؟ کوئی بھی نہیں لگاتے نا بھائی، نہ آپ لگاتے نہ میں لگاتا ہوں، نہ آپ خرچ کرتے نہ میں خرچ کرتا ہوں۔ منموہن سنگھ آئے، آنا اس کی حکومت کی ذمہ داری پر، وہ آئے، اس کے رہنے کا انتظام حکومت کرے گی، وہ آئے اس کی سواری کا انتظام حکومت کرے گی، وہ آئے اس کے رہنے سہنے کا انتظام حکومت کرے گی، وہ آئے اس کے کھانے پینے کا انتظام حکومت کرے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے اے لوگوں، دنیا میں بہت سے لوگ آ جایا کرتے ہیں، جتنے لوگ آتے ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، والمرسلات عرفا، مگر اے لوگوں سن لو،
دنیا میں تمام لوگ آتے ہیں، مگر ان آنے والوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بھیجے جاتے ہیں، ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی حفاظت پروردگار خود لے کر بھیجا کرتا ہے، خود پروردگار ان کے آنے کی ذمہ داری لے کر بھیجا کرتا ہے۔ اسی لیے غوث الاعظم دستگیر سیدنا پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لاتے ہی غوث اعظم دستگیر روزہ رکھے ہوئے ہیں، روزہ آتے ہی روزہ، پیدا ہوئے 29 شعبان، دوسرے دن رمضان شروع ہوا، سرکار پیرانے پیر دن بھر دودھ نہیں پیتے، دن بھر نہیں، افطار کا وقت ہوا پیرانے پیر دودھ پینے لگ جاتے ہیں، سحری تک، سحری ہوئی پیرانے پیر پھر دودھ نہیں پیتے۔ لوگوں نے کہا ہے بھائی یہ معاملہ کیا ہے؟ لوگ حیرت میں پڑ گئے، والدہ حیرت میں، والد حیرت میں، یہ ماجرا کیا، یہ معاملہ کیا، یہ بچہ دن میں دودھ کیوں نہیں پیتا؟ یہ بچے کو کس نے شعور دیا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے؟ اس بچے کو کس نے فیصلوں کا خیال کرتے ہیں؟ تمہارا غوث پاک اپنی مرضی سے نہیں آ رہا ہے، تمہارے غوث کو، تمہارے غوث اعظم کو اللہ نے اپنی مرضی سے، اپنی حکومت سے، اپنے خرچے پر بھیجا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ پر ہے، اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ ایک غوث پاک کا تو دوست نہیں چھوڑیں گے، تو دوست میں عرض یہ کر رہا تھا، پیرانے پیر آتے ہی روزہ رکھ کر دنیا کو پیغام دیا، اے لوگوں، دنیا میں جتنے آنے والے آتے ہیں اپنی مرضی سے آتے ہیں اور ان کی ساری ذمہ داریاں ان پر ہوتی ہیں، مگر غوث پاک اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ یہ جب آتے ہیں، یہ جیسے پرائم منسٹر آتا ہے، کوئی حکومت کا ذمہ دار آتا ہے، اس انداز میں دنیا میں آتے ہیں، جب تک رہیں اللہ کی حفاظت میں رہا کرتے ہیں۔ تو یہ اولیاء اکرام خاص